جب بھی گھر میں یا ارد گرد ہمارے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہماری بیوٹی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ادھر ادھر گم رہی ہوتی ہیں، بکھر رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسیمبل کر کے رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ بنا کاسٹ، بنا پیسوں کے بہترین سا گھر کی چند چیزوں سے میں اتنا آسان آپ کے ساتھ ایک آرگنائزر شیئر کروں گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ سا آرگنائزر ہوگا جو آپ کو ہر چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ اپنی جو تھریڈ آرگنائزر ہے وہ بھی آپ بہت بہترین سا اس کو بنا سکتی ہیں۔ اس کو میں دو طریقے سے آپ کو آرگنائزر شیئر کرنے والی ہوں، دو طرح سے، ایک میں بناؤں گی لائننگ کے ساتھ اور ایک بناؤں گی لائننگ کے بغیر۔ تھریڈ آرگنائزر بھی بہترین سا بن جائے گا چند لمحوں میں، بنا کاسٹ کے۔ نلکیاں جو ہمیں ملتی نہیں ہیں، ڈھونڈنی پڑتی ہیں، ادھر ادھر دھاگے بکھرے پڑے رہتے ہیں، آپ اس کو چاہے جیسے مرضی استعمال کریں، بالکل بھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی بہت بہترین سی بیوٹی پروڈکٹس، آپ کی نلکیاں، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کی سمٹ آئیں گی۔ تو یہ بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے میری ویڈیو، آپ کو امید ہے بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ تو ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی ہوم اسٹائل کوکنگ چینل۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت بہترین سے دو آرگنائزر شیئر کرنے والی ہوں، سو لیٹس اسٹارٹ۔ یہاں پہ جو فرسٹ میں آرگنائزر شیئر کر رہی ہوں، یہاں پہ میں نے ایک کپڑا لیا، یہ تھوڑا موٹا سٹف ہے، اس کو لائننگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ والا جو آرگنائزر ہے یہ لائننگ کے بغیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کی میجرمنٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے 13 انچ اور 22 انچ۔ جی ہاں، 13 انچ اس کی چوڑائی، 22 انچ اس کی لمبائی۔ بس اتنا سا ہمیں کپڑا چاہیے جو کہ گھر میں کوئی بھی آپ کے پاس پڑا ہوگا، کوئی بھی آپ کے پاس اگر پولیتھین کا کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کا اگر آپ کے پاس شاپنگ بیگ پڑا ہوا ہے نا، شاپر پڑا ہوا ہے، یہ پلاسٹک کا پڑا ہوا ہے نا، تو آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی میں آپ کے ساتھ آگے چل کے ڈسکس کروں گی۔ ایک سائڈ پہ آپ نے بس زپ کو سیدھی سلائی لگانی ہے، نیچے والی سائڈ پہ آپ نے پائپنگ کر دینی ہے۔ اس کی جو تیار ہو کے جو رہ جائے گا نا، یہ 5.5 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری یہ میجرمنٹ ہے، بہت آسانی سا یہ آرگنائزر ہے، چند لمحوں میں بن کر تیار ہو جائے گا۔ پائپنگ کا طریقہ یہ ہے، دونوں سائڈوں سے فولڈ کر کے ہم نے ایزیلی اس کی پائپنگ بنا لینی ہے اور ہم نے لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ گھر پر بنا لیں گی، بالکل لائننگ بھی نہیں لگانی، بس آپ نے 4 پاکٹس والی اتنا بہترین سا آرگنائزر بن جائے گا یہ۔ اچھا، اب آپ نے نا یہاں پہ جو زپ ہے اس کو نیچے دبا کے پائپنگ کو اوپر رکھ کے ایک ایک سلائی لگاتے جانا ہے۔ سمپل، آپ نے پائپنگ کو اوپر رکھنا ہے، زپ کو نیچے دبانا ہے اور ایک سلائی لگا دینی ہے۔ بہت بہترین سی آپ کی سلائی لگ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیے جی سلائی لگی ہے، بس آپ نے نیٹ سی اس کی سائڈوں پہ پائپنگ بھی کر دینی ہے۔ سائڈوں پہ پائپنگ کر دینے کے بعد میں نے اس کی چپکن کو سائڈ پہ لگا دیا تاکہ یہ اچھی طرح بند ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیے جی بہترین سا بنا کسی بھی لائننگ کے یہ ہمارا یہ والا آرگنائزر بن گیا ہے۔ یہ آپ ڈبل آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے، چاہے تو آپ اس کے اندر میک اپ رکھ لیں، آپ اس کے اندر تھریڈ رکھ لیں، اپنی نلکیاں، اپنے دھاگے وغیرہ، اپنے بٹن، سوئیاں، ہر چیز آپ اس کے اندر رکھ سکتی ہیں۔ سیکنڈ جو آرگنائزر شیئر کرنے والی ہوں نا، یہ میں آپ کو لائننگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر آپ کے پاس پولیتھین کوئی وہ والا نہیں تھا نا، تو آپ کو میں یہ بھی طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے اس کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک بہت بہترین سا آرگنائزر ہے اور یہ لائننگ کے ساتھ ہے۔ اس کی میجرمنٹ 11 انچ ہے اور 22 انچ، ٹھیک ہے۔ لمبائی چوڑائی آپ نے لے لینی ہے۔ ڈبل کپڑا لینا ہے کیونکہ ہم اس کی لائننگ لگائیں گے، یہ تھوڑا سا باریک کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 انچ چوڑائی، 12 انچ لمبائی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے اندر جو لائننگ میں اس کے اندر جو ہم نے رکھنا ہے نا کپڑا، وہ آپ نے رکھنا ہے بوری کا کپڑا، ٹھیک ہے۔ پلاسٹک کی جو بوری ہوتی ہے نا چاول والی، یا کچھ آ جاتی ہے چاول والی، گندم والی، پلاسٹک کی بوری آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے اور سائڈوں پہ سلائی لگا لینی ہے۔ دور دور کر کے ایک سلائی لگا لیں تاکہ یہ اچھی طرح یہ کوئلٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے اس کی بوری لگائی، آپ نے اس کی ایجز نیٹ کر لی۔ اچھا، اب وہ والا اگر آپ کے پاس شاپنگ بیگ وہ نہیں تھا نا پولیتھین، تو آپ نے اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس اگر کپڑوں کا بیگ پڑے ہوتے ہیں نا وہ لے لیں، یا میرے پاس اس طرح کا بیگ پڑا ہوا تھا، اس میں کوئی بھی آپ کی جو ہے گروسری کی چیزیں آ جاتی ہیں نا، جیسے بھی آپ اس میں اگر میں نے یہاں یہ جو چینی والا شاپر تھا، یہ اس کے اندر چینی تھی، وہ میں نے نکال کے اس کو یوز کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز جو ہے پرفیکٹ ہی ہو، بس اس کو بھی میں نے زپ لگا لی ہے، سائڈ پہ پائپنگ کر لی ہے۔ 3 ایک کلر کی زپیں تھی، زپ بھی میرے پاس پوری نہیں تھی، تو میں نے آپ کو یہ اس لیے یہ والی ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ کے پاس پراپر چیزیں نہ ہوں تو پھر بھی آپ اپنا کام چلا سکتی ہیں گھر کی ہر چیز کے ساتھ، گھر کی پڑی ہوئی بیکار چیزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پہ جی ایزیلی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے زپ کو دبا کے سلائی لگا دینی ہے، 5 پاکٹس اس کی بھی بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس کی لائننگ لگائی ہے اس کو تھوڑا والیوم دینے کے لیے۔
यहाँ पे देखिए जी बस हमने ज़िप लगा दी है। ज़िप को अब हमें एजेस नीट करके इसकी पाइपिंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी मैं अब पाइपिंग करके आपके सामने दिखाने वाली हूँ कि आपने पाइपिंग किस तरह करनी है। आपने यही कपड़ा पकड़ना है, ठीक है। इसको काट के दोनों साइडों से आपने अंदर को फोल्ड करके आपने सिंपल पाइपिंग लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन सा बनकर हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। ये भी आप इसके अंदर चाहे मेकअप रखें, चाहे आप इसके अंदर थ्रेड रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत बेहतरीन सा ये एक आप कैरी बैग भी कर सकती हैं इसको ना। अगर आप किसी फंक्शन पे जा रही हैं, आप इसको अपने जो बड़े बैग में रखें और इजीली आप इसके अंदर रखें और आप इसको कैरी भी कर सकती है। बहुत बेहतरीन सा आपका ये पाउच सा बन जाएगा, बहुत प्यारा सा लगता है। कुछ भी नहीं करना आपने, इसको थ्रेड वगैरह के लिए भी आपके लिए बहुत जो बिखरे धागे समेटने का एक बेहतरीन सा ये एक ऑर्गेनाइज़र है। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी आ जाती है, आपकी सीजर वगैरह, बटन वगैरह, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।